آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ جے ڈی یو کے سربراہ نتیش کمار کو پٹنہ کے تاریخی گاندھی میدان میں 10ویں مرتبہ بہار کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا گیا۔ 26 وزیروں نے بھی نئی ریاستی سرکار میں حلف لیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بلوں کو منظوری دینے کے لیے صدر جمہوریہ اور گورنروں کے واسطے وقت کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ ملک میں سال 2024-25 میں دفاعی ساز و سامان کی تیاری 1,54,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی، جو اب تک کی سب سے زیادہ ہے۔ گوا میں بھارت کا 56واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول آج شام شروع ہو رہا ہے، اور گریٹر نوئیڈا میں عالمی باکسنگ کپ میں آج 15 بھارتی مکے باز اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جنتا دل یونائیٹڈ کے سربراہ نتیش کمار نے آج صبح بہار کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے 10ویں مرتبہ حلف لیا۔ میں نتیش کمار ستیہ نشٹھا سے پرتیجان کرتا ہوں کہ میں ودھی دوارا استھاپت بھارت کے سموِدھان کے پرتی سچی شردھا اور نشٹھا رکھوں گا۔ میں بھارت کی پربھوتا اور اکھنڈتا اکھنڈ رکھوں گا۔ میں بہار راجیہ کے مکھیہ منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا شردھا پوروک اور شدھ انتःکرن سے نروہن کروں گا۔ بہار کے گورنر عارف محمد خان نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ حلف برداری کی تقریب پٹنہ کے تاریخی گاندھی میدان میں ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر امیت شاہ، جے پی نڈا، چراغ پاسوان اور این ڈی اے کے کئی دیگر سرکردہ رہنما موجود تھے۔ نئی بہار سرکار میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار سمیت مجموعی طور پر 27 وزیروں نے حلف لیا ہے۔ بی جے پی کی جانب سے جن لیڈروں نے نتیش کمار کابینہ میں وزیر کی حیثیت سے حلف لیا ہے، ان میں سمراٹ چودھری، وجے کمار سنہا، دلیپ جیسوال، منگل پانڈے، نتن نبین اور رام کرپال یادو شامل ہیں۔ جے ڈی یو کی جانب سے لیشی سنگھ، شرون کمار، بیجندر پرساد یادو، زمان خان اور اشوک چودھری نے وزیر کی حیثیت سے حلف لیا۔ بہار اسمبلی کے حالیہ انتخابات میں این ڈی اے نے 243 رکنی ایوان میں 202 سیٹیں جیت کر شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ این ڈی اے میں شامل پارٹیوں میں بی جے پی نے 89 سیٹوں پر جیت درج کی ہے، جبکہ جے ڈی یو کو 85 سیٹوں پر کامیابی ملی ہے۔ اس کے علاوہ لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کو 19، ہندوستانی عوام مورچہ کو 5 اور راشٹریہ لوک مورچہ کو 4 اسمبلی حلقوں میں جیت حاصل ہوئی ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن کے مہا گٹھ بندھن نے اس چناؤ میں صرف 35 سیٹیں ہی جیتی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جناب نتیش کمار کو بہار کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لینے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ جناب نتیش کمار مؤثر حکمرانی کے شاندار ریکارڈ کے ساتھ ایک تجربہ کار ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے جناب نتیش کمار کے عہدے کی نئی مدت کار کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ جناب مودی نے نائب وزرائے اعلیٰ کی حیثیت سے عہدہ سنبھالنے پر سمراٹ چودھری اور وجے کمار سنہا کو بھی مبارکباد دی۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عدالت آئین کی دفعہ 200 اور 201 کے تحت بلوں کو منظوری دینے کے لیے صدر جمہوریہ اور گورنروں کے فیصلے کے لیے وقت کی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس بی آر گوئی کی سربراہی والی 5 ججوں کی بینچ نے اتفاق رائے سے کہا کہ اگر گورنر کو دفعہ 200 کے تحت متعلقہ طریقہ کار پر عمل کیے بغیر بلوں کو التوا میں رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے تو ایسا کرنا وفاقیت کے مفاد کے خلاف ہوگا۔ دفعہ 200 کے تحت گورنر کو اسمبلی کے پاس کیے گئے بلوں کو منظوری دینے کا اختیار ہے۔ عدالت عالیہ کی یہ رائے صدر جمہوریہ کی جانب سے بھیجے گئے ایک ریفرنس کے جواب میں سامنے آئی ہے، جس میں صدر جمہوریہ اور گورنروں کے لیے بلوں کو منظوری دینے کے تعلق سے وقت کی حد کے بارے میں وضاحت طلب کی گئی تھی۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے اپنے سال 2011 کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے قومی انتخابات کرانے کے لیے غیر جماعتی نگراں سرکار کا نظام بحال کر دیا ہے۔ سال 2011 کے فیصلے میں اس بندوبست کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ فیصلے کے مطابق نگراں سرکار کا نظام 13ویں قومی انتخابات کے بعد نافذ ہوگا، جو موجودہ عبوری سرکار کے تحت کرائے جائیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ کے ساتھ وزرائے خارجہ کے 16ویں فریم ورک مذاکرات کی مشترکہ طور پر صدارت کر رہے ہیں۔ محترمہ وانگ اس میں شرکت کے لیے کل نئی دلی پہنچی ہیں۔ ایک بیان میں آسٹریلیا کی وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جامع کلیدی ساجھیداری سے گہرے رابطوں
اور ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال بھارت بحر الکاہل خطے کے لیے مشترکہ نظریے کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے مرکزی بجٹ 2026-27 کے سلسلے میں آج نئی دلی میں سیاحت اور ہوٹل صنعت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور متعلقہ اہلکاروں کے ساتھ بجٹ سے پہلے کے صلاح مشورے کے عمل کی صدارت کی۔ یہ اس طرح کی نویں میٹنگ تھی۔ اس میں محکمہ خزانہ کے وزیر مملکت پنکج چودھری، اقتصادی امور کے محکمے اور وزارت سیاحت کے سیکریٹری نیز سرکار کے اعلیٰ اقتصادی مشیر نے بھی شرکت کی۔ وزیر خزانہ نے کل انفارمیشن ٹیکنالوجی، بینک کاری، مالی خدمات اور بیمے کے شعبے سے وابستہ ماہرین کے ساتھ میٹنگ کی تھی۔ اس طرح کے تبادلہ خیال کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مرکزی بجٹ میں مختلف نقطہ نظر کی عکاسی ہو اور اہم اقتصادی ترجیحات کو شامل کیا جائے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ قبائلی برادریوں کی ترقی اور ملک کی ترقی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ چھتیس گڑھ کے امبیکا پور شہر میں جن جاتیہ گورو دیوس کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ قبائلی برادریوں کی جانب سے کیے گئے تعاون نے بھارت کی تاریخ میں سنہرا باب لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی ثقافت ہماری وراثت اور پہچان ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہمیشہ اس کا تحفظ کریں۔ वर्ष 2023 में जनजातीय गौरव दिवस के दिन 75 पीडीटीजी समुदाय के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान यानी पीएम जनमन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। ऐसे सभी कार्य सरकार द्वारा आदिवासी समाज को दी जा रही प्राथमिकता के प्रमाण हैं। سال 2024-25 میں ملک میں دفاعی ساز و سامان کی تیاری 1,54,000 کروڑ روپے مالیت کی رہی، جو اب تک کی سب سے زیادہ ہے۔ اس طرح مالی سال میں دفاعی سامان کی برآمدات بھی 23,622 کروڑ روپے تک پہنچ گئی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، جبکہ سال 2014 میں یہ 1,000 کروڑ روپے سے بھی کم تھی۔ بھارت نے متحدہ عرب امارات UAE کے شہریوں کے لیے آمد پر ویزا کی سہولت کو بڑھا کر اب کوچین، کالیکٹ اور احمد آباد کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں تک کر دیا ہے۔ اس قدم سے متحدہ عرب امارات کے شہریوں کو بھارت کے 9 بڑے ہوائی اڈوں پر آمد پر ویزا کی سہولت حاصل ہو گئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مسافروں کو اپنی آمد پر ویزا آن ارائیول فارم بھرنا ہوگا اور اسے ڈس ایمبارکیشن کارڈ کے ساتھ جمع کرنا ہوگا۔ یہ کام بھارتی حکومت کے ای ارائیول پورٹل یا موبائل ایپلیکیشن انڈین ویزا سوسواگتم کے ذریعے آن لائن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس اسکیم کے تحت سیاحت، کاروبار، کانفرنس یا طبی علاج کے لیے بھارت آنے والے متحدہ عرب امارات کے شہری 60 دن تک قیام کر سکتے ہیں۔ دبئی سے پرسار بھارتی کے خصوصی نمائندے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں آسیہ میمونہ۔ کولمبو سیکیورٹی کانکلیو کی قومی سلامتی مشیروں کی 7ویں میٹنگ آج صبح نئی دلی میں شروع ہو گئی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال ممبر ملکوں کے اپنے ہم منصب عہدیداروں کی میزبانی کر رہے ہیں۔ ان میں مالدیپ، موریشیس، سری لنکا اور بنگلہ دیش شامل ہیں۔ بھارت کا 56واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول افی 2025 آج سپہر 4 بجے پریڈ کے ساتھ گوا میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب یہ فیسٹیول روایتی انڈور تقریب کے بجائے پریڈ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ایل مروگن پنجی میں ویوز فلم بازار کا افتتاح کریں گے۔ دلی کے مضافات میں گریٹر نوئیڈا میں جاری عالمی باکسنگ کپ میں آج مجموعی طور پر 15 بھارتی مکہ باز اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ ان میں 8 خواتین بھی شامل ہیں۔ اب تک بھارت نے 20 زمروں میں 20 تمغے حاصل کیے ہیں۔ 15 مکہ باز فائنل میں داخل ہوئے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ JDU کے سربراہ نتیش کمار کو پٹنہ کے تاریخی گاندھی میدان میں 10ویں مرتبہ بہار کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا گیا۔ 26 وزیروں نے بھی نئی ریاستی سرکار میں حلف لیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بلوں کو منظوری دینے کے لیے صدر جمہوریہ اور گورنروں کے واسطے وقت کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ ملک میں سال 2024-25 میں دفاعی ساز و سامان کی تیاری 1,54,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی، جو اب تک کی سب سے زیادہ ہے۔ گوا میں بھارت کا 56واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول آج شام شروع ہو رہا ہے۔ اور گریٹر نوئیڈا میں عالمی باکسنگ کپ میں آج 15 بھارتی مکہ باز اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔